بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کافی متحرک نظر آ رہے ہیں اور غیر معمولی نوعیت کے فیصلے کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے ایک فیصلہ کیا کابینہ کے اجلاس میں اور تمام وزراء کو پاکستان چھوڑنے سے منع کر دیا کہ پاکستان چھوڑنے سے پہلے ان کی اجازت ضروری ہے اور کوئی بھی وزیر، ان کی کابینہ کا کوئی رکن باہر نہیں جائے گا۔ آج انہوں نے آنن فانن کل رات گئے ایک اور اہم اقدام اٹھایا، اور وہ یہ کہ آج بلا لیا انہوں نے اجلاس، جو کہ کور کمیٹی کا اجلاس کہا جا رہا ہے، لیکن اس میں اہم وفاقی وزراء ہیں جو ان کے قابل اعتماد ہیں، گورنرز ہیں اور وزراء اعلیٰ ہیں، ان کو بلایا ہے، پھر پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو بلایا ہے۔ اس میں کیا کرنے والے ہیں اور کس نوعیت کے اقدامات اٹھانے والے ہیں اور آخر کیا نوبت آئی، کیا ضرورت پیش آئی، اس پہ ہم کوشش کریں گے آپ تک ساری سچویشن پہنچانے کی۔ اس سے پہلے کچھ چیزیں جو اس وقت چل رہی ہیں ان سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات کس نوعیت کے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور گورنمنٹ آمنے سامنے ہے، اور یہ تو معاملہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، اور پنجاب حکومت نے بھی کہہ دیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن ہوگا، اور لیکن اس کا جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واپس جواب دے دیا ہے کہ ابھی تک ہم اس پہ کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دے سکتے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے اس نے بیلٹ پیپر کی اشاعت کا بھی کام شروع کر دیا، یعنی بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ مینول طریقے سے ہوں گے۔ اسی دوران بلدیاتی قوانین سے متعلق جو پنجاب میں دونوں اتحادی آمنے سامنے ہو گئے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ کاف نے مسترد کر دیا ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی کا جو مسودہ تھا بلدیاتی قوانین کا۔ مسلم لیگ کاف اتحادی ہے، لیکن اتحادی ہونے کے باوجود اب وہ سیاسی فیصلے کر رہی ہے اور اب وہ ٹھپے پہ ٹھپا لگانے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی۔ لہذا جس طریقے سے جوائنٹ سیشن سے پہلے انہوں نے انکار کر دیا تھا کاف لیگ نے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے میں، الیکشن ریفارمز کے معاملے میں بالکل ووٹ نہیں دیں گے تب تک جب تک کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا۔ اس دوران پھر ملاقات ہوئی اور کچھ باتیں مانی گئیں، اور اس کے بعد انہوں نے حامی بھری اور ووٹ دیا۔ اب آ گیا ہے بلدیاتی انتخابات کا معاملہ۔ پنجاب میں یہ اہم مارکہ ہونا ہے۔ اس میں پہلے پنجاب کی سطح پہ بات چیت ہوئی، یعنی کہ پنجاب قیادت مسلم لیگ کاف کی اور پی ٹی آئی کی، یعنی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لیول پہ کہاں بات چیت ہوئی، لیکن اس میں کاف لیگ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مذاکرات ہوئے فیڈرل لیول پہ، اور فیڈرل لیول پہ بھی جو مذاکرات ہوئے اس میں یہ ورچوئل اجلاس تھا، ویڈیو لنک پہ تھا۔ وفاقی وزراء اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور شفقت محمود شریک ہوئے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور مسلم لیگ کاف کی نمائندگی مونس الہی اور طارق بشیر چیمہ نے کی، اور دونوں نے جبکہ پنجاب حکومت کی نمائندگی وزیر بلدیات میاں محمود رشید نے کی، اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کاف نے انکار کر دیا کہ جناب وہ اس مسودے کی حمایت نہیں کر سکتے، اور ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ دیہی علاقوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، لہذا نئے بلدیاتی نظام میں سیمی اربن کو زیادہ اور دیہی علاقوں کو کم نمائندگی قبول نہیں ہے۔ اس پہ ایک ڈیبیٹ ہے، اور وہ ڈیبیٹ ہے جی کہ پاکستان مسلم لیگ کاف یہ چاہتی ہے کہ اس میں توازن لایا جائے، اور اگر مسلم لیگ کاف کا فارمولہ تسلیم کر لیا جاتا ہے تو اس میں پی ٹی آئی کو نقصان ہے، اور پی ٹی آئی نے اربن اور رورل الگ الگ کر دیے ہیں کافی حد تک، جس کی وجہ سے ذرا معاملات تھوڑے سے سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف نہیں مان رہی، اور کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ کاف کی شرائط پی ٹی آئی نے مان لی تو پھر اس میں کاف لیگ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ معاملہ اختلاف کی وجہ بنا۔ دوسری جانب ایک اور بھی چل رہا ہے، اور وہ ہے جہانگیر خان ترین جے کے ٹی جو ہیں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، دوبارہ متحرک ہوئے ہیں، اور سید یوسف زئی گیلانی پیپلز پارٹی کے جو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، سید یوسف زئی گیلانی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ بظاہر تو یہ ملاقات تھی سید یوسف گیلانی صاحب کی خوش دامن کے انتقال پہ، لیکن ان فیکٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی نوعیت کی ملاقات تھی، اور مستقبل کی ذرا آپس میں
قربت بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ گیلانی صاحب جب میدان میں اترتے ہیں، یوسف گیلانی صاحب اور جہانگیر ترین اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ماضی میں سینٹ کے الیکشن میں حفیظ شیخ صاحب کو شکست ہو چکی ہے، اور یہ شکست جو ہوئی یہ گیلانی صاحب جیت گئے تھے، اور اس میں کچھ ووٹ جو تھے وہ حکمراں جماعت کے آگے پیچھے، اور اس کے بارے میں اطلاعات انگلیاں جو ہیں وہ JKT کی طرف جاتی ہیں، تو ایک یہ بھی معاملہ ہے۔ دوسری طرف اب یہ جو اجلاس بلایا ہے جی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے، اس میں ایک تو یہ جو آپس کی چل رہی ہے ود ان پارٹی بھی اور اتحادیوں کے ساتھ معاملات بھی، اس پہ بات چیت ہونی ہے۔ دوسرا ایک اور اہم معاملہ ہے، وہ ہے کہ IMF کی شرائط مانی جائیں یا نہ مانی جائیں۔ IMF کی شرائط مانتے ہیں تو منی بجٹ لانا پڑے گا، اور منی بجٹ آتا ہے تو اس سے اپوزیشن بھرپور فائدہ اٹھائے گی، اور اس کو اٹھانا بھی چاہیے، کیونکہ منی بجٹ میں ٹیکسوں کا کافی اثر پڑے گا، اور نئے ٹیکس لگائے جائیں گے، اور جو پہلے سے چھوٹ دی گئی ہے مختلف شعبوں کو، مختلف سیکٹرز کو، وہ واپس ہو جائے گی۔ بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہو جائے گی، اور کچھ اور بھی مہنگائی کی ایک لہر آئے گی۔ تو اس وقت PTI کے اندر بھی یہ بحث چل رہی ہے کہ آیا ان حالات میں کہ جب ایک سکون اور سکھ کا سانس آیا ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم منی بجٹ منظور کریں اور IMF کی کڑی شرائط منظور کر کے اور ہم آگے بڑھیں۔ اس میں دونوں قسم کی آراء چل رہی ہیں، لیکن فیصلہ آج ہونا ہے، اور اس کی ایک اور ریزن بھی ہے کہ یہ قومی اسمبلی سے منی بجٹ منظور ہو جائے گا، لیکن سینٹ میں جا کے یہ رک جائے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے پھر اگین کہ ایک اور کہنا چاہیے کہ جوائنٹ سیشن کی بات کی جا رہی ہے کہ مشترکہ اجلاس بلایا جائے، اور اس میں پھر یہ بل جو ہے وہ منظور کروایا جائے، منی بجٹ منظور کروایا جائے۔ لیکن معاملات کوئی اتنے اچھے لگ نہیں رہے، اور اس کی وجہ ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ کافی تھوڑے سے مسلم لیگ کاف خاص طور پہ تنگ کرے گی، اور متحدہ قومی موومنٹ بھی ابھی تک پر تول رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے سندھ میں بھی، کراچی میں بھی مار پڑ رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، ادھر PTI کی طرف سے بھی ان کو بہت زیادہ کوئی کیا کہنا چاہیے کراچی کی حد تک نہیں مل رہے بجٹ، ترقیاتی فنڈز، اور پھر یہ جو منی بجٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو بھی کٹ لگنے کا اندیشہ ہے کہ اس پہ کٹ لگایا جائے، اور اگر اس پہ کٹ لگتا ہے تو معاملات مزید خراب ہو جائیں گے، کیونکہ پچھلا جو بجٹ منظور ہوا تھا اس میں بہت زیادہ مطالبات مانے گئے تھے ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے، اور فنڈز ریلیز کیے گئے تھے، تو لہٰذا چیزیں کوئی گڑبڑ کی طرف جا رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھی خبریں بھی ہیں، اور وہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان G77 کا سربراہ منتخب ہو۔ G77 ایک گروپ ہے، گروپ 77 کہتے ہیں، لیکن اس میں کل 134 ممالک اب تک ہیں جی، ترقی پذیر ممالک کا یہ گروپ ہے، اور پاکستان کو اس کی سربراہی مل گئی ہے۔ یہ 15 جون 1964 کو معرض وجود میں آیا تھا یہ گروپ، اس وقت یہ 77 ممبرز تھے اس کے، اور پاکستان ان کے بانی ارکان میں ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں گروپ کے 45ویں سالانہ اجلاس سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خطاب کیا ہے، اور اس کو پاکستان کے لیے اعزاز بھی قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بحث بھی چھڑ گئی ہے کہ اس گروپ کی قیادت سے پاکستان کو فائدہ کیا ہوگا۔ لیکن جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ ہو نہ ہو، ایک آنر تو ہے، اور دوسرا یہ کہ ان مشکل حالات میں پاکستان بطور سربراہ اس گروپ کے اپنے لیے اچھی لابنگ کر سکتا ہے، اور دیگر ممالک کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعلقات جو ہیں وہ بہتر کر سکتا ہے، بہتر کرنے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے، کیونکہ اس کی بہرحال اس کو سربراہی ملی ہے۔ ایک اور خبر جو کہ اچھی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان اور ایران کے درمیان پہلی جھڑپ ہو گئی ہے، اور اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں دونوں طرف سے۔ جب سے غیر ملکی فوجوں کا انخلا ہوا ہے، افغانستان میں مکمل طور پہ سکون تھا، سکون اس سینس میں کہ کسی قسم کا ہمسایہ ملک کے ساتھ کوئی جھڑپ نہیں ہوئی تھی، اور ایران، پاکستان، چائنا، روس
یہ سب افغانستان کے ساتھ بہت اچھے چل رہے تھے، لیکن گزشتہ روز افغان فورسز یعنی کہ افغان طالبان، افغان حکومت کی جو باقاعدہ فوج ہے اس کے درمیان اور ایرانی بارڈر گارڈز کے درمیان یعنی کہ ایرانی فورسز کے درمیان پہلی جھڑپیں ہوئی ہیں، جھڑپ نہیں ہوئی بلکہ جھڑپیں ہوئی ہیں، اور دونوں جانب سے بھاری اسلحے کا استعمال ہوا ہے۔ اور یہ جھڑپ جو ہوئی ہے یہ طالبان فورسز اور ایرانی سرحدی فورس کے درمیان ہوئی، جس میں یہ صوبہ نمروز کے سرحدی ضلع کنگ میں ہوئی ہے جی، اور اس میں جو اطلاعات ہیں دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا ہے۔ ایرانی سرحدی فورس کے 11 اور طالبان کے 3 جو ہیں کمانڈر دونوں طرف کے جاں بحق ہوئے ہیں، اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اور اس میں ہلکے ہتھیاروں کا استعمال ہوا ہے، بھاری اسلحے کا استعمال ہوا ہے، اور مقامی جو میڈیا ہے اس کے مطابق طالبان کی جانب سے 3 سرحدی چوکیوں پر قبضے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے، جبکہ طالبان نے مزید فوجی کمک بھی طلب کر لی ہے، اور آخری اطلاعات تک یہ جھڑپیں جاری ہیں۔ اور مقامی جو لوگ ہیں ان کے اکارڈنگلی کہ یہ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب ایران کی جانب سے سرحد پر چیک پوسٹ کی تعمیر کی جا رہی تھی، اور یہ تعمیر طالبان یعنی کہ افغان حکومت کے افغان فورسز نے رکوائی، اور پہلے کہا گیا کہ اس کو روکیں لیکن نہیں روکا گیا، تو اس کے بعد پھر یہ جھڑپیں شروع ہو گئیں، فائرنگ کا تبادلہ ہوا، پھر یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے اتنی یہاں تک پہنچی کہ اس میں 11 ایرانی کمانڈر اور 3 طالبان کمانڈر جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس پہ کابل اور تہران دونوں متحرک ہوئے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ غلط فہمی جو پیدا ہوئی ہے وہ ذرا اس کو کنٹرول کیا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ پہلی جھڑپ ہوئی ہے، کیونکہ ایران اور طالبان کے ساتھ ماضی میں کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے، اور حال ہی میں ایک اہم ترین ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، بلکہ جو ہزارہ ٹرائب ہے افغانستان میں جو کہ شیعہ کمیونٹی کہلاتی ہے، ان کے درمیان بھی اور طالبان افغان حکومت کے درمیان بھی معاملات بہت اچھے ہو گئے تھے اور اعتماد کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کے اثرات کوئی اچھے مرتب نہیں ہوں گے، کیونکہ جو بھاری جانی نقصان ہوا ہے یہ کافی خطرناک نتائج لا سکتا ہے۔